بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال الله عز وجل: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وقال الله عز وجل: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم. محترم حضرات اور ہمارے گھروں میں پردہ نشین خواتین، آج کی رات ہم سب کے علم میں ہے اور ہم سب اس کے لیے تیار ہیں کہ یہ اللہ کی رحمت کے نازل ہونے کی رات ہے، اور اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی خاص رحمت اپنے مومن بندوں کے لیے، ایمان والے کے لیے، چاہے وہ مرد ہوں، عورت ہوں، بوڑھے ہوں، نوجوان ہوں، کوئی بھی ہو، بہت پکے نمازی ہوں یا بہت کچے نمازی ہوں یا نماز نہ پڑھنے والے لوگ ہوں، کوئی بھی ہو، ایمان والا چاہے مرد ہو چاہے عورت، ان سب کے لیے اللہ نے یہ رات بنائی ہے جس کی ہم پہلے ہی سے تیاری میں ہیں. شعبان کا چاند ہوتے ہی ہمارے دل و دماغ میں، بلکہ ہمارے بچوں کے زبان پر پہلے آ جاتا ہے کہ شب برات کا چاند ہو گیا. یہ شب برات جس کا ہم نام اردو میں لیتے ہیں شب برات، اس کو حدیث میں لیلۃ البراءہ کہا گیا ہے، جس کا اردو ترجمہ ہوگا برات کی رات. یہ برات شادی والی برات نہیں، وہ برات دوسری ہے، یہ براءت ہے، براءت جس کا معنی ہوتا ہے چھٹکارا، بچنا، گناہوں سے بچنے کی رات، جہنم سے بری ہونے کی رات،
جیسے ہم لوگ کسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہم اس سے بری ہیں، تو یہی گناہوں سے بری ہونے کی رات ہے، جہنم سے بری ہونے کی رات ہے، جہالت کی، غفلت کی اور گناہوں سے بری ہونے کی رات ہے۔ اور پھر اس رات کے بعد جب رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو خاص مہینے اور وہ خاص راتیں شروع ہو جائیں گی، تو اللہ نے پہلے ہی سے رمضان سے پہلے ہی ایک رات ہم لوگوں کو دے دی ہے۔ یہ کتنا اللہ کا فضل اور کرم انسان ہے، اس رات کی موجودگی اور اس کا پا لینا یہ ہمارے اور آپ کے لیے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے درمیان میں جو لوگ نہیں ہیں، دنیا سے چلے گئے یا آج کی رات آنے سے پہلے آج نہ جانے کتنے لوگوں کا انتقال ہوا ہوگا، ان لوگوں کے لیے یہ رات حسرت بن گئی۔ انہیں مرنے کے بعد اس رات کا ثواب اگر انہوں نے اس رات میں عبادت کی ہوگی تو آج انہیں دکھایا جائے گا، اور جب انہیں یہ پتہ چلے گا کہ آج ہی کی رات پھر شب برات ہے تو انہیں کتنی حسرت ہوگی کہ کاش ہمیں یہ ایک رات مل جاتی۔ ہم لوگ زندہ ہیں، مسجد میں اللہ کے گھر میں اللہ کی رحمت کی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری مائیں اور ہمارے بچے گھروں میں اللہ کی یاد میں ہیں۔ ہمارے لیے یہ بہت بڑی نعمت اور شکر گزاری کی چیز ہے، ہم اس کا احساس جگائیں اپنے اندر کہ یہ واقعی اللہ کی بہت بڑی نعمت تھی۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس سے پہلے ہمیں کچھ بھی ہو سکتا تھا، ہماری زندگی ختم ہو سکتی تھی، کوئی ہمارے ساتھ ایسا واقعہ ہو سکتا تھا کہ ہم اس رات میں عبادت کے قابل ہی نہ رہتے، بے ہوش رہتے، دماغ کام نہ کرتا، بہت بیمار ہوتے کہ دوسروں کے محتاج ہوتے، یہ سب کچھ ہو سکتا تھا۔ ہاسپٹل میں نہ جانے ہمارے اور آپ کے گھرانے کے کتنے لوگ ہوں گے، کتنے لوگ بیچارے عقل اور ہوش کھوئے ہوئے ہوں گے، ان سب کے لیے یہ رات حسرت ہو جائے گی۔ ہم اور آپ ہوش و حواس میں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پورے ہوش و حواس کے ساتھ یہ دن اور یہ رات ہمیں عطا فرمائی ہے، ہمیں اس پر اللہ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کی قدر دانی کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمت کا اصول بنایا ہے کہ جو آدمی شکر گزاری کرے گا، شکریہ ادا کرے گا اللہ کا کسی بھی نعمت پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وہ نعمت بڑھا دیں گے، پھر وہ نعمت دیں گے اور بڑھا دیں گے۔ اور اگر آدمی ناشکری کرے گا یا شکریہ نہیں کیا تب بھی وہ ناشکری ہی ہے، تو وہ نعمت چھن جائے گی، کم تو چھوڑیے وہ چھن جائے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس رات میں بے احترامی کوئی نہ کرے، ہماری اپنی ذات سے نہ ہو، ہمارے بچوں کے ذریعے سے نہ ہو، ہم انہیں تنبیہ کرتے رہیں، ہم انہیں کنٹرول میں رکھیں، ہم ان پر نگرانی رکھیں تاکہ ان کے واسطے سے ہمارا نام نہ آئے کہ فلاں کا بچہ اور فلاں کے گھر والے نے اس رات میں اتنی بے احترامی کی۔ یہ سب اس رات کے احترام میں۔ رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا، وہ پورا مہینہ احترام والا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کا احترام کا مطلب سمجھیے کہ اگر کوئی عورت دن میں ناپاک ہو جائے روزے میں تو اس کا روزہ تو ختم ہو جائے گا، لیکن اس کو اجازت نہیں کہ اب کھائے پیے، کھا پی سکتی ہے، لیکن شریعت کہتی ہے کہ نہیں، دن میں روزہ کی حالت میں تھی، ناپاکی آ گئی، روزہ ختم ہو گیا اس کا، اب اس کے لیے روزہ کھولنے تک ویسے ہی رہنا ہے روزے داروں کی طرح، روزہ تو نہیں ہوگا لیکن اس کا روزے داروں کی طرح رہنا یہ روزے کے احترام میں واجب ہے۔ دیکھیے اتنا احترام، اسی لیے
اس رات کا بھی احترام ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہے. جتنا احترام کریں گے اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی اور ہم ایک مرتبہ بھی سبحان اللہ کہیں گے کہ جتنی بھی ہم سے عبادت ہو سکے گی وہ قبول ہوگی انشاءاللہ، امید پوری ہے. اور ہم بے ڈھنگا پن دکھائیں گے، بے ادبی سے رہیں گے اور غفلت کا شکار رہیں گے اور اس رات کو عام رات ہی کی طرح ہم واہی تباہی میں اور غفلت میں گزار دیں گے تو یہ کسی کا نقصان نہیں ہوگا. اللہ کے بہت بڑے بڑے بندے دنیا میں ہیں اور بہت سے ایسے چھوٹے چھوٹے بندے بھی ہیں جو بہت بڑا کام کر جاتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اس رات میں کوئی کمی نہیں ہونے والی ہے. ہم اپنا نقصان کر بیٹھیں گے، ہم اپنا نام اعمال خراب کر بیٹھیں گے. ہم اس رات میں نیکی کے بجائے گناہ اور زیادہ کر بیٹھیں گے. اس لیے یہ بنیادی بات ہر ایک کے لیے ضروری ہے، مرد کے لیے، عورت کے لیے، نوجوان کے لیے، بوڑھے کے لیے، عورت، سب کے لیے. اس لیے ہم سب اس کا دھیان دیں. یہ رات شب برات کی رات ہے. اس رات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان آپ تشریف لے گئے ہیں. جمعہ میں بیان کیا گیا تھا کہ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے فرمایا کہ ایک رات میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہیں پایا. آپ رات میں تھے، درمیان رات میں آپ غائب ہو گئے. تو میں اٹھی اور میں آپ کی تلاش میں نکلی، دیکھا کہ باہر آپ جنت البقیع میں قبرستان میں کھڑے ہو کر کے دعا کر رہے ہیں ہاتھ اٹھا کر کے. مسجد نبوی جہاں آج ہے اسی سے سٹا قبرستان ہے جنت البقیع. پہلے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھوڑا مسجد اور اس کے درمیان فاصلہ تھا، لیکن آج اتنی بڑی مسجد ہو گئی ہے کہ وہ جا کر سٹ کر اسی قبرستان میں ہو گئی ہے. جیسے مثال کے طور پہ سمجھ لیجیے یہاں مسجد ہے اور اللہ میاں قبرستان، آج یہاں سے وہاں تک مسجد ہی ہو گئی ہے. توسیع ہوتے 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 اتنی بڑھ گئی، اور اگر وہ قبرستان نہ ہوتا تو ہو سکتا ہے وہ بھی مسجد بن جاتی، لیکن وہ قبرستان کی زمین ہے اس لیے مسجد وہیں پر رک گئی. تو یہ ہے نقشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اور قبرستان کا. آپ نے حضور کو دیکھ کر واپس آپ چلی آئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ میری تلاشی میں لگی ہوئی ہیں. آپ نے کہا کہ عائشہ جاگ رہی ہو، تم کو کیا یہ ڈر تھا کہ اللہ اور اس کے رسول تمہارے حق میں کوئی کمی کر دیں گے، تم پر کوئی ظلم اور زیادتی کر دیں گے؟ تو انہوں نے بھی بہت صاف صاف کہا کہ اللہ کے رسول آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میرے دل میں یہی بات تھی. بات نہیں بنائی، بہت کلیئر، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول سے کیا چھپانا. ہم اور آپ ایک دوسرے سے کوئی بات چھپا سکتے ہیں. ہم جو کہیں آپ کو یقین کرنا پڑے گا، آپ جو کہیں ہمیں یقین کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول حقیقت جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ فوراً وحی سے بتا دیں گے، حضور سے کیا چھپانا. تو انہوں نے بالکل صاف صاف کہا آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میرے دل میں یہی خیال آیا کہ آپ کسی اور بیوی کے یہاں چلے گئے. تو حضور نے سب کہا کہ یہ سب خیال مت لاؤ، بات یہ ہے کہ یہ رات شب برات کی رات ہے، لیلۃ النصف من شعبان. یہ شعبان کے آدھے مہینے کی آج رات ہے، شب برات کی رات ہے. اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر اتر آتے ہیں، پہلے آسمان پر اتر آتے ہیں. یعنی اللہ کی رحمت اتنا قریب اپنے بندوں سے ہو جاتی ہے. 7 آسمان ہیں اور ایک دوسرے آسمان کے درمیان کی دوری کوئی نہیں جانتا کہ کتنی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تھے تو ہر آسمان پر آپ کو اجازت لینی پڑی تھی اوپر جانے کے لیے، اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی دوری کتنی ہے یہ کوئی نہیں جانتا، بہت بے انتہا دوری ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ
کی رحمت پہلے آسمان بندوں سے بالکل قریب ہو جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں اپنے مومن بندوں کی اتنی زیادہ مغفرت کرتے ہیں، اتنی زیادہ ان کے اوپر رحمت نازل کرتے ہیں کہ جس کا کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ انسانوں کی گنتی دنیا میں موجود ہے کہ ہر ملک کی آبادی، ہر ملک کے پاس اس کا ریکارڈ ہے کہ ہمارے ملک میں کتنی آبادی ہے، لیکن قیامت پہلے انسان آدم علیہ السلام سے لے کر کے اب تک کتنے آدمی پیدا ہوئے اس کا ریکارڈ کسی کے پاس نہیں ہے، اور ابھی کتنے پیدا ہوں گے اس کا بھی ڈاٹا کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاف کرنے کا مطلب شروع سے لے کر آخر تک ہوتا ہے۔ ہم اور آپ یہاں بیٹھ کر کے اپنے لیے دعا کرتے ہیں اور اپنے مردوں کے لیے۔ ہمارے مردے کہاں تک ہیں؟ ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، یہ ہماری دعا آدم علیہ السلام تک پہنچتی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ مرومین مرومات کی مغفرت فرما، یہ کہاں تک جاتا ہے؟ یہ سیدنا آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام تک جاتا ہے۔ پہلے انسان وہی لوگ تھے، اور ہم لوگ دعا میں کہتے ہیں ہماری نسلوں کی مغفرت فرما۔ ہماری نسل کہاں تک ہے؟ جب تک اسلام اور مسلمان رہیں گے ہماری نسل رہے گی قیامت تک، اس لیے اس کا ڈاٹا کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے انتہا مغفرت کرتے ہیں۔ حضور نے مثال دی کہ ہمارے علاقے کا جو محلہ ہے بنو کلب خاندان جو ہے قبیلہ، اس کے جانوروں پر بہت بال ہے، بہت بال والے ان کے جانور ہوتے ہیں۔ ان کے جانوروں پر جتنے بال ہیں اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ مغفرت کرتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ بے انتہا۔ اور غروب شمس سے لے کر فجر طلوع ہونے تک، فجر کے وقت تک اللہ رب العزت کی جانب سے اعلان ہوتا ہے، الا من مستغفر فاغفر له، کیا ہے کوئی میرے بندوں اور بندیوں میں مغفرت چاہنے والا؟ کوئی مغفرت چاہنے والا بندہ ہے؟ کوئی اپنے گناہوں کو بخشوانے والا بندہ ہے؟ کوئی اپنے گناہوں کو بخشوانے والی بندی عورت ہے؟ کسی کو اپنے گناہوں کی فکر وغیرہ ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی اپنے آپ کو جہنم سے بچانا چاہ رہا ہے کہ میں اس کو جہنم سے بچا دوں، اس کی مغفرت کر دوں، اس کو بخش دوں، اس کے لیے لکھ دیا جائے کہ ہاں اس کی بخشش ہو گئی؟ بتائیے ہم اور آپ کیا یہ نہیں چاہتے؟ ہمارے دل کی یہ آواز نہیں ہے کہ جیسے ہم پیدا ہوئے تھے معصوم، ویسے ہی ہم معصوم ہو جائیں، اور ہم مریں تو ہمارا بے حساب ہمیں جنت نصیب ہو جائے؟ ہم اپنے مردوں کے لیے کیوں 30 سال ثواب کرتے ہیں؟ ہم کیوں قرآن خوانی کرتے ہیں؟ اور ہم اپنے مردوں پر نماز جنازہ کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کی مغفرت کے لیے، اس کو بخشوانے کے لیے، اس کو بے حساب جنت میں پہنچوانے کے لیے۔ تو یہ ہم اپنے مردوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ ہمیں ڈائریکٹ ہماری زندگی میں ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا تمہیں اپنی مغفرت کرانی ہے کہ نہیں کرانی ہے؟ تو ہم سب کو یہ جواب دینا چاہیے کہ اے اللہ، ہم سب اپنی مغفرت چاہتے ہیں، آپ ہماری مغفرت کر دیجئے۔ ہر آدمی ہاتھ اٹھا کر کے یہ دعا کرے۔ علماء اور بزرگان دین اپنے لیے کیا، وہ امت کے لیے مرتے ہیں، اور ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے دعا کر کے چلے گئے ہیں۔ تو کیا ہم اسی پر ٹیک لگا بیٹھے رہیں گے کہ ہمارے لیے دعائیں ہو گئی، امام صاحب نے نماز پڑھائی اور آمین کہہ دی، بس ہو گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہم سے ڈائریکٹ ہے۔ ہم اسلام دھرم میں ہیں، ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان کسی پجاری اور کسی مہنت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور ہمارے درمیان کی جو عبادت ہے یہ کسی دان اور تھالی کی محتاج نہیں ہے کہ ہم جب تک وہ دان پون اور تھالی نہیں لیں گے آگے لائیں گے تب تک ہماری عبادت قبول نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ ہماری طرف دھیان نہیں دیں گے۔ یہ
ہم انسانوں کا بنایا ہوا ہمارا دین نہیں ہے اسلام، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتارا ہوا دین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن ہمیں دی ہے۔ جب قرآن بندہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ وہ مجھ سے بات کر رہا ہے، بیچ میں کوئی نہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کے واسطے سے دلوا کر سب سہارا ختم کر دیا، سارے واسطے ہٹا دیے۔ نبی کا احسان ہمارے اوپر ہے، اسی لیے ہم ان پر درود بھیجتے ہیں، اسی لیے ان کا اللہ کے بعد سب سے زیادہ ہم پر حق ہے کہ انہوں نے تمام واسطوں کو ختم کر دیا، ہمارے ہاتھ میں ڈائریکٹ واسطہ قرآن دے دیا، ڈائریکٹ واسطہ نماز دے دیا، ڈائریکٹ واسطہ حج بیت اللہ دے دیا، ڈائریکٹ واسطہ قربانی اور پورا دین دے دیا ہمیں۔ بیچ سے سارے واسطے ہٹا دیے، نہ کسی پیر کی ضرورت ہے، نہ کسی کی گزارش اور سفارش کی ضرورت ہے۔ وہ ہو جائے تو نور علی نور ہے، لیکن اس پر محتاج نہیں ہے مسلمان۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ بندے سے انڈائریکٹ نہیں ہے، ڈائریکٹ ہے۔ اللہ نے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، ہم تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، یہ جو شہ رگ جس کو بولتے ہیں، جو کٹ جائے تو موت یقینی ہے، آدمی کا بچنا مشکل ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر انسان سے اس سے بھی زیادہ قریب ہیں، جتنی اس کی موت اس سے قریب ہے اس سے زیادہ ہم اس کے قریب ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ تعالیٰ کا پورا پاور ہمارے اوپر ہے۔ اس لیے یہ رات اللہ نے ڈائریکٹ مانگنے کے لیے، ڈائریکٹ توبہ استغفار کے لیے بنائی ہے۔ ہم اور آپ اللہ سے معاملہ اپنا ڈائریکٹ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مر کر ہمیں اکیلے جانا ہے، اکیلے آئے اکیلے جانا ہے، تو یہاں اکیلے اکیلے ہر آدمی انفرادی طور پر دعا کرے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں لوگوں کو سمجھنے میں غلط فہمی ہوتی ہے جب کوئی بیان کر دیتا ہے کہ یہ عبادت بھیڑ لگا کر عبادت کرنے کی رات نہیں ہے، یہ گھر میں اکیلے رہ تنہائی میں عبادت کرنے کی ہے۔ نفل عبادت جو ہو وہ تنہائی میں افضل ہے، لیکن بھیڑ میں کرنا منع نہیں ہے۔ لیکن یہ دماغ میں بیٹھا لیجیے کہ نفل چیزیں جتنا ہم چھپ کر ڈھک کر اور اللہ اور اپنے واسطے کے درمیان کسی کو نہیں لائیں گے، وہ اتنا ہی عمدہ ہوگی، اتنی ہی افضل ہوگی، اتنی ہی بہتر وہ عبادت ہوگی۔ اسی لیے جو تہجد کا وقت ہے وہ بے وقت اہم ہے، کیونکہ وہ وقت پوری دنیا کے غفلت کا ہے، اور اللہ کا ایک خاص بندہ اٹھ کر کے اللہ کے سامنے جانماز بچھا کر کے تہجد کی نماز پڑھنے لگتا ہے۔ یہ ہے اور اللہ ہے، کوئی اور تیسرا نہیں جانتا۔ کتنے بزرگان دین گزر گئے جن کے گھر والے نہیں جان سکے کہ یہ رات میں کب اٹھتے ہیں اور کب نماز پڑھتے ہیں اور کب سو جاتے ہیں، تو دوسرا کوئی کیسے جانے گا؟ یہ اللہ کا اور بندے کا تعلق، تو ہمیں بھی یہی تعلق اس رات میں اپنے رب سے قائم کرنا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ تنہائی اختیار کر کے، اگر ہمارا دل مسجد میں لگ رہا ہے تو مسجد میں کریں، گھر میں لگ رہا ہے تو گھر میں اللہ کی عبادت میں لگیں، اللہ سے مغفرت مانگیں، اور تھک جائیں تو آرام کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھک کر کے عبادت کرنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم تھک جاؤ گے اور میں ثواب دیتے دیتے نہیں تھکوں گا، اس لیے اپنے اوپر مشقت مت ڈالو، ایسی عبادت کرو جس کو پوری دلچسپی سے کر سکو، ہار کر بیٹھ نہ جاؤ کہ یار اب نہیں ہو پائے گا، یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اسی لیے جو 100 رکعت والی بات ہے بہت سے لوگوں کے دل میں ہوتا ہے، خود ہم لوگ چاہتے ہیں کہ آج 100 رکعت پڑھ ہی ڈالیں، لیکن بس میں نہیں ہے، بہت مشقت والی چیز ہے، اور ایسی اجازت بھی نہیں دی گئی ہے۔ یہ کہاں سے چلی ہے 100 رکعت کی نماز، یہ کوئی بتا نہیں سکتا۔ کسی بزرگ نے پڑھی ہوگی اور ان کی دیکھا کچھ لوگوں نے کیا ہوگا، وہی سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ یہ نماز کا جو معاملہ ہے یہ دیکھا دیکھی ہوا ہے۔ خود حضور نے کہہ دیا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے تم لوگ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو ایسے ہی پڑھتے رہو۔ دیکھیے نماز والا دیکھا دیکھی ہے،
ہمارے بچے نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ گھر میں دادی اور اماں کو دیکھ کر، اور مسجد میں آ کر ہمیں اور آپ کو دیکھ کر۔ یہ نماز کا معاملہ دیکھا دیکھی ہے۔ تو یہ 100 جو رکعت والی جو نماز ہے، یہ سب وہیں سے چلی ہوئی ہے۔ اس لیے یہ دماغ میں نہ مت بیٹھائیے گا کہ نہیں یہ رات 100 رکعت نماز پڑھنے والی رات ہے۔ کوئی بہت ہمتی ہے اور پڑھ سکتا ہے تو پڑھ لے، لیکن ہم لوگوں کا تجربہ ہے کہ آدمی تھک کر کے بیٹھ جاتا ہے اور ادھوری نماز رہ جاتی ہے، پھر آدمی کسی کام کا نہیں رہتا۔ اس لیے ایسی عبادت منع ہے۔ خاص طور سے قرآن شریف کی تلاوت، اس کی تلاوت کے وقت جب تک آدمی کو پورا نشاط ہے، نشاط کا مطلب پورا ہوش و حواس ہے، اونگ نہیں آ رہی ہے، جو پڑھ رہا ہے سمجھ رہا ہے، تب تک صحیح ہے تلاوت۔ اگر اونگ آنے لگی اور بس سے باہر ہو گیا تو منع کر دیا جائے گا کہ یہ اب اس وقت تلاوت مکروہ، کیونکہ اونگ میں ان بن زبان سے نکل جائے گا، اور قرآن ان بن پڑھنا یہ تو ہر آدمی جانتا ہے کہ درست نہیں ہے۔ اس لیے آرام کرنے کا حکم دیا جائے گا، آرام کر لے یا عبادت کا ڈھنگ بدل دے، کچھ نماز پڑھ لے کچھ وقت میں، کچھ وقت تلاوت کر لے، کچھ وقت تسبیح پڑھ لے، کچھ وقت دعا استغفار میں لگ جائے، تو اس طریقے سے پوری رات عبادت کی جائے۔ تو بات یہاں سے چلی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کرواتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں۔ اسی طرح حدیث میں ایک اور لفظ ہے، الا من مسترزق فارزقہ، ہے کوئی رزق چاہنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کر دوں۔ دیکھیے رزق کتنی بڑی ضرورت ہماری ہے۔ رزق جس کو ہم لوگ اردو میں روزی کہتے ہیں، عربی میں اس کے معنی میں بڑی گہرائی، بہت پھیلاؤ ہے۔ وہ پھیلاؤ کیا ہے کہ رزق ہر وہ چیز ہے جو ہمیں زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے۔ صرف کھانا پانی نہیں، بلکہ ہمیں زندہ رہنے کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت ہے وہ سب ہمارے لیے رزق ہے۔ یہ دنیاوی اعتبار سے، اور آخرت کے اعتبار سے جو چیز ضروری ہے وہ ہمارے روح کے اعتبار سے وہ بھی رزق ہے۔ تو جو عبادت ہے یہ روح کا رزق ہے، اور یہ جو کھانا پانی، کھانا روٹی کپڑا اور مکان جس کو کہہ دیا جاتا ہے، دوا علاج، سب اس میں شامل ہے۔ یہ ہمارے بدن کی ضرورت ہے، یہ تو ہمارا رزق ہے، تو ہم اسی لیے تو جی رہے ہیں۔ تمام محنت اور پورے دن کی بھاگ دوڑ کا نتیجہ کیا ہے کہ ہم سکھ چین سے رہیں، ہمارا پریوار سکھ چین سے رہے، اور ہمیں جتنی زندگی ملی ہوئی ہے ہم اچھے سے بھلے سے رہیں۔ اور اس میں کسی کو اللہ نے زیادہ دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے، کسی کو زیادہ دے کر آزما رہے ہیں، کسی کو کم دے کر آزما رہے ہیں صبر کے ذریعے سے۔ تو یہ امتحانات ہیں، کم اور زیادہ۔ تو یہ اللہ کا نظام چل رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں آج کہ کوئی رزق چاہنے والا ہے کہ میں اس کو رزق عطا کروں۔ ہم سب، چاہے ہمیں رزق بے حساب دیا گیا ہو تب بھی ہم رزق کے محتاج ہیں، اور چاہے ہمیں رزق تھوڑا دیا گیا ہو ہم زیادہ کے محتاج ہیں۔ آج دیا گیا ہے کل کے محتاج ہیں، کل دیا گیا پرسوں کے محتاج ہیں، ہر دن ہم رزق کے محتاج ہیں۔ اس لیے ہم سب رزق کی بھی دعا کریں۔ اللہ نے قرآن میں کہا واللہ خیر الرازقین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہترین رزق دینے والا کوئی نہیں، اس لیے اسی سے رزق مانگو، کسی دنیا دار سے اور کسی بت سے اور کسی غیر اللہ سے، کسی اور مخلوق سے رزق مت مانگو۔ کوئی رزق دے نہیں سکتا ہے۔ دنیا چاند تک پہنچ گئی ہے اور پہلے آسمان کا راستہ ڈھونڈ رہی ہے، لیکن آج بھی دنیا ایک چاول کا دانہ نہیں بنا سکتی۔ چائنا والوں نے نقلی اور ڈپلیکیٹ بنایا ہے، لیکن جلدی ہی اس کی پکڑ ہو جاتی ہے اور اس کا چھاپا پڑ جاتا ہے کہ یہ نقلی ہے۔ بنا نہیں پائے چاول کا ایک دانہ۔ تو یہ رزق یہ کوئی نہیں دے سکتا۔ سہولت
دے سکتے ہیں، مشین، یہ پنکھے، یہ لائٹ، یہ ہم لوگ کو سہولت دے رہے ہیں، لیکن رزق کوئی نہیں دے سکتا، اور یہ سب سہولت بھی اللہ ہی کی جانب سے ہے۔ لیکن دیکھیے کچھ چیزوں پر اللہ کا اتنا کنٹرول ہے کہ جو سے سب عاجز ہیں۔ رزق اسی چیز میں سے ہے، رزق اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ اس لیے ہمیں اس رات ہمیں رزق کی ضرورت ہے، ہم رزق کی دعا کریں۔ اسی طریقے سے ایک اعلان ہوتا ہے، الا مبتلا فاعافیہ، کیا کوئی مبتلا اور بیمار اور پریشان حال ہے جس کو میں عافیت دے دوں؟ بتائیے ہم میں اور آپ میں کون مبتلا نہیں ہے، کون پریشان نہیں ہے؟ کوئی صحت ہے تو تب بھی پریشان ہے، بیمار ہے تو پریشان ہے ہی ہے، کوئی کسی اور سے پریشان ہے، ہر طرح کی پریشانی اس میں شامل ہے۔ الا مبتلن، کوئی مبتلا ہے، کوئی بیمار، کوئی پریشان حال، کسی بھی وجہ سے پریشان حال ہو کہ میں اسے عافیت دے دوں۔ ہمارے اور آپ کے رشتے دار میں کتنے لوگ بیمار ہوں گے، وبائی دور چل رہا ہے، اور موسمی بخار، کھانسی، یہ سب بیماری، ان سب سے عافیت اللہ ہی تعالیٰ دے سکتے ہیں۔ یہ ڈاکٹر اور یہ دوا یہ ایک بہانہ ہے اور یہ ایک ذریعہ ہے۔ جیسے ہمیں بھوک لگی ہے تو کھانا پکا کر کے ہاتھ سے کھانا پڑے گا، یہ ذریعہ ہے، تب ہماری بھوک مٹے گی۔ اسی طریقے سے ہم بیمار ہیں تو شفا ڈاکٹر اور دوا کے ذریعے سے، ہم جب دوا کھائیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفا نازل ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس کے محتاج نہیں ہے، ایک ضابطہ بنایا ہے، سسٹم بنایا ہے، اس کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ عافیت اور صحت دیتے ہیں، شفا دے دیتے ہیں۔ یہ دوا کے اندر بھی اللہ ہی تعالیٰ شفا دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے کوئی ایسی بیماری نازل نہیں کی جس کی شفا بھی نازل نہ کی ہو۔ جو لوگ کہا جاتا ہے کہ لا علاج بیماری، وہ لا علاج اسی لیے ہوتا ہے کہ ابھی اس کے بارے میں کوئی جانتا نہیں اس وقت کہ وہ جس کی دوا کیا ہے، ہوتی ہے دوا، لیکن دھیرے دھیرے ایک زمانے کے بعد جب وقت گزرتا ہے اس کی کھوج ہو جاتی ہے اور وہ علاج اس کا ڈھونڈ دیا جاتا ہے۔ دیکھیے کورونا کا دور کتنا بھیانک تھا، لا علاج تھا، کتنے ہوا کی طرح کتنے لوگ مر گئے۔ ایسی موت کا نظارہ ہمارے باپ دادوں نے وبائی اور زلزلے میں بھی نہ دیکھا ہوگا، کتنی کثرت سے لوگ مر رہے تھے، لیکن اس کی بھی دوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی، اور دیکھیے کتنی عافیت ہوگی۔ آج ہم لوگ اس مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں بیٹھنے کے لیے 5 میٹر کی دوری پر ہم لوگ بیٹھتے تھے اور ماسک لگاتے تھے، یہ اللہ کی طرف سے عافیت مل گئی۔ تو اللہ کی طرف سے عافیت ہم سب کے لیے ضروری ہے، اپنے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، تمام مومنین مومنات کے لیے مانگیے۔ اللہ قضا اللہ قضا، اسی طریقے سے جتنی ضروریات کی چیزیں ہوں گی سب کا اعلان ہوتا ہے، اور یہ اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اعلان انسان اور جنات کے علاوہ دنیا کی ہر مخلوق سنتی ہے۔ ہمیں اللہ کے رسول نے بتایا، ہمیں اس پر یقین کر کے ہمیں بس عبادت میں اور طریقے میں لگ جانا ہے۔ اسی طریقے سے اس رات کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ حضور نے فرمایا قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ اس شب برات کی رات کو قائم کرو، اس شب برات کی رات میں قیام کرو۔ عرب والے رات بھر عبادت کو کہتے تھے قیام اللیل، حدیث کی کتاب آپ اٹھائیں گے اس میں رہے گا قیام اللیل، یعنی اس میں وہ باتیں بیان ہوں گی کہ رات میں حضور کتنی نماز پڑھتے تھے اور کیا کیا کرتے تھے، وہ پوری رات عبادت کیسے کرتے تھے، کیا کرتے تھے رات میں، وہ بات اس کو ملے گی۔ تو عرب والے اس کو کہتے ہیں قیام اللیل، ہم لوگ اپنی زبان میں اس کو کہیں گے کہ رات کو عبادت سے آباد کرنا، راتوں کو جاگنا کس لیے؟ عبادت کرنے کے لیے، اپنی رات کو عبادت سے آباد رکھنا۔ اسی کو احیاء لیل بھی کہا جاتا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے رات کو زندہ رکھنا، جاگنا اور عبادت کے ذریعے سے اس رات کو زندہ رکھنا، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں اپنی زبان میں عبادت کے ذریعے سے رات کو آباد رکھنا۔ تو یہی مطلب حدیث کا ہے، قوموا لیلہا، اس رات کو عبادت کرو، رات
عبادت کے ذریعے سے گزارو، پوری رات عبادت کا اہتمام کرو، وصوموا نہارا، اور جب دن ہو تو اس دن میں روزہ رکھو۔ شروع سے آج تک چلا آ رہا ہے، مسلمان شب برات کی رات میں جاگ کر عبادت کرتے ہیں اور دن میں روزے بہت بڑی تعداد میں لوگ رکھتے ہیں، سب تو نہیں رکھتے، لیکن جن کی عادت ہے یا جن کو شوق ہے، جن کو توفیق مل جاتی ہے، خاص طور سے ہمارے گھروں کی، مسلمان گھروں کی عورتیں اس کا بڑا اہتمام کرتی ہیں۔ عورتوں کے اندر روزے سے خاص دلچسپی ہے، ان کو روزے کی عبادت کا ان کے دل میں بڑی محبت رکھی گئی ہے، یہ اس کا اہتمام بہت کرتی ہیں۔ تو اس دن کو روزہ رکھنا یہ مستحب ہے، نفل روزہ ہے، کوئی بھی رکھ سکتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کو رکھنے کے لیے ایک اور روزہ رکھنا پڑے گا۔ جیسے بہت سے لوگ آج بھی روزہ تھے، کل بھی رہیں گے، 2 روزہ، تو یہی غلط فہمی ہم بار بار دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو 2 روزے والی بات ہے یہ محرم میں ہے، اور اس میں بھی علماء رخصت دے رہے ہیں کہ 2 روز رکھ لے، ٹھیک ہے، کوئی ایک بھی رکھنا چاہے تو 10 محرم کا رکھ لے، اس ڈر سے کہ ہمیں 2 روزہ رکھنا پڑے گا، 10 محرم کا بھی نہ رہے، اس سے اچھا ہے کہ 10 محرم کا رہے۔ اسی لیے لیکن اس کے علاوہ کوئی اور بھی نفل روزہ رکھنے میں یہ دوہرے کی اور ایک دن آگے پیچھے کی بات نہیں ہے، رکھ لے، آدمی کے اوپر ہے، کوئی دباؤ نہیں ہے، لیکن ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہم ایک روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ عورتوں کا بہت سا روزہ چھوٹتا ہے رمضان کا، یہ ایک روزہ پچھلے رمضان کی قضا کی نیت سے رکھ لیں، ان کا ایک روزہ قضا بھی ہو جائے گا اسی بہانے، اور نفل کا بھی ثواب مل جائے گا، ایک عبادت سے ڈبل کام ہو جائے گا اور دوہری ذمہ داری ادا ہو جائے گی۔ تو یہ جانکاری اور معلومات جتنی ہماری ہوگی، عبادت اتنی ہمارے اوپر آسان ہو جائے گی۔ مسائل پتہ نہیں ہوں گے تو عبادت بھاری لگے گی۔ مسیل، نوم، جب ہم لوگ بچپن میں نام سنتے تھے تو بہت ٹہڑی سی سمجھ میں آتی تھی، اور جب آنکھوں سے دیکھا تب بھی بہت عجیب لگ رہی تھی، کیسے چلے گی، لیکن آج ہمارا ہاتھ جاتے ہی ایسے ہم لوگ چلاتے ہیں اس کو کہ اجنبی آدمی دیکھ کر حیران ہوتا ہے کہ کیسے، اور انگریز دیکھ کر تو حیران ہے کہ یہ لوگ کیسے کام یہ لوگ کرتے ہیں۔ تو ہم نے اس کو سیکھا، پریکٹس کی، ہمارے لیے کوئی مشکل ہے، آج یہ کوئی آدمی کہ بہت مشکل ہے تو ہمیں ہنسی آئے گی کہ گجب آدمی ہے، یہ کہاں پریشانی کی چیز ہے۔ ہمارے جو تھوڑے سے ہوش سنبھال لیتے جو بچے وہ بھی چلانے لگتے ہیں، اتنی آسان چیز ہے۔ تو یہ کیوں آسان ہو گئی؟ معلومات کی وجہ سے، پریکٹس کی وجہ سے۔ تو جب مسائل کی معلومات ہوتی ہے، دین کی جانکاری بڑھتی ہے، اور جب اس میں لگتے ہیں، پریکٹس ہو جاتی ہے، تو چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ نماز پڑھنا بہت بھاری اللہ نے کہہ دیا ہے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ نماز بہت بھاری عمل ہے، بہت بھاری ہے ادا کرنے کے اعتبار سے بھی، اور بہت بھاری ہے ثواب کے اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے بھاری ہے۔ قیامت کے دن میں بہت بھاری ہے کہ اس کے آگے کسی کا ثواب نہیں چلے گا، اور یہ نماز پڑھنے والا اس کی نماز اسے بچا لے گی، اتنی بھاری چیز ہے، ہر اعتبار سے بھاری ہے۔ تو ادائیگی کے اعتبار سے بھی بھاری ہے، لیکن کس میں بھاری نہیں ہے؟ جو پڑھتا رہتا ہے، خاشعین، اللہ سے ڈرنے والے، جو بار بار پڑھتے ہیں۔ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ کہ ان کو محلے میں تنخواہ ملے گی مسجد میں آنے سے، یا ان کو کوئی آفر ملے گا، یا کوئی ان کا بزنس سنبھال لے گا، اس وجہ سے کوئی کرتا ہے، یا محلے کے کسی کا ڈر ہوتا ہے کہ نہیں جائیں گے تو ان کو لوگ ایسا کہیں گے۔ خالص اللہ کا ڈر، یہی ایمان ہے۔ اسی ایمان کی وجہ سے آدمی 5 وقتہ نمازی ہوتا ہے۔ ان پر بھاری نہیں ہے، کیونکہ ان کی پریکٹس ہے، ان کی عادت ہے، اور ان کے دل میں اس کی اہمیت بیٹھ گئی، اس لیے ان کے اوپر وہ چیز بھاری نہیں ہے۔ اس لیے یہ پریکٹس اور جتنی ہم جانکاری لیں گے مسائل کی، ہمارے اوپر وہ تمام چیزیں آسان ہو جائیں گی۔ تو یہ روزے کا جو مسئلہ تھا کہ یہ روزہ مستحب ہے، نفل ہے،
اس کو کوئی بھی آدمی ایک بھی رکھ سکتا ہے، 2 رکھنا چاہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ ایک روزہ نہیں ہوتا اور ایک روزہ کوئی رکھ لے تو کہیں ایک اور رکھنا ہے۔ یہ عورتوں کے اندر اس کی بڑی غلط فہمی چلتی ہے اور بہت مشکل سے ان کو بات سمجھ میں آتی ہے۔ وہ بھی اس بات کو سمجھیں اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو، عورتوں کو یہ بات سمجھائیں۔ تو یہ تھی حدیث میں بات کہ اس رات کو جاگ کر کے عبادت کیجیے، وصوموا نہارا، اور دن میں روزہ رکھیے، جس کا حکم ہے کہ یہ نفل روزہ ہے، مستحب ہے، اور روزے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ خود دیں گے۔ حدیث پاک میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے کے بعد جس مہینے میں حضور کثرت سے روزہ رکھتے تھے وہ یہی شعبان کا مہینہ ہے۔ اسی لیے شعبان کی فضیلت کے بارے میں یہ بات بھی بیان کی جاتی ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہینے والا روزہ ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنا منع کیا گیا ہے، کیونکہ ابھی رمضان کا مہینہ 1 مہینہ لگاتار رہنا ہے، اس لیے اس سے پہلے کھا پی کر کے اپنے آپ کو صحت مند بنانا ہے، روزے کے ڈر سے نہیں، روزے پر مدد حاصل کرنے کے لیے، اس ڈر سے نہیں کہ ہم بھوکے مر جائیں گے۔ یہ کوئی مسلمان نہیں سوچتا ہے، کوئی روزے دار کے دل میں کبھی یہ نہیں خیال آتا کہ روزہ رکھیں گے تو ہم بھوکے مر جائیں گے۔ روزہ رکھنے سے جتنی رحمت اور جتنی نعمت ملتی ہے ہر آدمی جانتا ہے کہ اتنا بغیر روزے میں وہ مزہ نہیں ہے جو روزے میں لطف نعمت کا اور اللہ کی رحمت کا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ منع ہے کہ شعبان کے مہینے میں زیادہ روزہ نہ رکھے، جیسے حضور ہر مہینہ 3 دن روزہ رکھتے تھے، 13، 14، 15، جس کو کہتے ہیں ایام بیض، کتاب میں ہے ایام بیض، یعنی 13 اور 14 اور 15 تاریخ جو درمیانی مہینہ ہوتا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، تو کسی کی عادت ہو تو رکھ لے، لیکن بکثرت رکھنے سے منع کیا گیا، خاص طور سے رمضان کے بالکل سٹا کر کے رہنے سے بھی منع کیا گیا، تاکہ رمضان میں کوئی کمزوری محسوس آدمی نہ کرے اور رمضان میں اس کو قوت اور مدد مل سکے روزے میں۔ یہ ذہن دیا گیا ہے، یہ ہماری تربیت کی گئی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ روزے والا مہینہ ہے شعبان کا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت والا مہینہ ہے۔ اسی طریقے سے حدیث پاک میں جو مغفرت کی بات کہی گئی ہے، بہت سے لوگوں کے بارے میں کہ ان کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ وہ کون لوگ ہیں؟ اس کے کچھ نام حدیث میں بیان کیے گئے ہیں، کسی میں حدیث میں کچھ، کسی حدیث میں کچھ۔ جیسے ایک ہے کہ مشرک جو شرک کرنے والا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ کافر ہے، اس کی کہاں سے مغفرت ہوگی؟ اگر وہ توبہ کر لے اس رات میں اور شرک چھوڑ کر مسلمان ہو جائے تو یقیناً اس کی مغفرت ہوگی۔ اسی طریقے سے جو شرابی ہے، مدمن الخمر لفظ آیا ہے جس کا معنی ہوتا ہے پکا شرابی، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں بہت بڑا شرابی۔ جو بہت پکا آدمی ہوتا ہے اسی کو آدمی شرابی کہتا ہے، ہر آدمی کو شرابی نہیں کہتا ہے۔ تو مدمن الخمر، اس کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوگی اگر اس نے اس رات میں توبہ نہیں کی۔ بہت بڑی بات ہے کہ اس رات جس میں بے شمار مغفرت ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگ اللہ کے یہاں چھانٹ کیے جاتے ہیں کہ ان کی نہیں ہوگی جب تک یہ توبہ نہ کر لیں، سچی پکی توبہ نہ کر لیں۔ اور توبہ کیا ہوتی ہے وہ بھی ہے خطبے میں جو میں نے آیت پڑھی تھی اس میں اس کا بیان ہے، آخری میں وہ باتیں بیان کی جائیں گی۔ اسی طریقے سے ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی جن کے دل میں ایک دوسرے کے خلاف کینہ اور بغض عداوت ہے، دشمنی ہے، حسد ہے، جلن ہے۔ اس کی وجہ سے دیکھیے، ایک حسد اور جلن ہوتا ہے گناہ والا، اور ایک حسد اور جلن ہوتا ہے شریعت کی وجہ سے، دین کی وجہ سے۔ جیسے ایک آدمی بہت گناہ گار ہے اور بدعتی ہے اور انتہائی غلط سلط کام کرتا ہے، اس سے ہر مومن نفرت کرے گا اور اس سے نفرت کا حکم دیا گیا ہے۔ تو دیکھیے ایک مومن کے دل میں اس سے نفرت ہے، یہ بہت خراب آدمی ہے۔
تو یہ چیز ایمان کی علامت ہے، یہ برا نہیں ہے. یہ جب تک آدمی برا نہیں ہے اس کو ٹوکے گا بھی تو نہیں. جو یہ برا جانے گا وہ ٹوکے گا، دیکھیے بھائی ایسا کام مت کیجیے، آپ غلط کر رہے ہیں، یہ غلط کام ہے. لیکن ایک ہے دنیاوی نعمت کی وجہ سے حسد اور جلن، دشمنی کہ فلانے کو یہ نعمت مل گئی ہے، اس کی وجہ سے جلنا، دل میں دشمنی رکھنا، کینہ، بغض، عداوت کہ اس کی یہ نعمت اسے کیوں ملی، اس کا یہ مستحق نہیں تھا. یہ شیطانی چیز ہے. یہ ابلیس کے دل میں یہ سب سے پہلے پیدا ہوئی تھی جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، روح پھونکی اور ان کو علم تمام چیزوں کا دیا، اور فرشتوں سے کہا جس میں ابلیس بھی تھا کہ آدم کو سجدہ کرو. اسجدوا لآدم فسجدوا، تمام کی تمام فرشتوں نے، سب لوگوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ قرآن میں اس کا بھی بیان ہے. اللہ نے کہا یا ابلیس ما منعتک ان تسجد لما خلقت بیدی، تم کو بھی میں نے اپنے ہی ہاتھ سے پیدا کیا ہے، پھر بھی تم نے میرے حکم کے تھے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو کہا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور ان کو مٹی سے پیدا کیا ہے. مٹی ایک پست اور ذلیل چیز ہے، پیر کے نیچے رہتی ہے، اور آگ اتنی پاورفل ہے کہ کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. اور یہ سجدے کی نعمت آپ ان کو دے رہے ہیں، آپ ان کے لیے اتنی بڑی عزت اعزاز، اتنی خراب چیز سے ان کو پیدا کیا، ان کو اتنا بڑا اعزاز کہ سب فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو، ہم سے بھی کہا کہ سجدہ کرو، اور ہم کو اتنے پاورفل چیز آگ سے بنایا اور آپ نے ہم کو یہ اعزاز نہیں دیا. دیکھیے یہ حسد، جلن، یہی ہے کینہ، یہی ہے دشمنی. یہ انتہائی خطرناک چیز ہے. یہ ایسی چیز ہے گناہ نیکی کو ایسے صاف کر دیتا ہے جیسے بلیڈ سے بال صاف ہو جاتے ہیں، اس طرح سے بال صاف ہو جاتے ہیں. حدیث میں مثال دی گئی ہے کہ یہ حسد سے یہ نیکیاں انسان کی اتنی تیز ختم ہوتی ہیں جیسے کہ کسی نے بلیڈ سے بال صاف کر دیے ہوں، کیسا بال صاف ہوتا ہے. تو یہ ہوتا ہے حسد، اتنا خطرناک. یہ اللہ کو انتہائی ناپسند ہے. تو ایسے آدمی کو ہی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی اگر اس نے توبہ نہیں کی اور اپنے بھائی کے لیے رحمت کی دعا نہ کی. ہم سب اپنے بھائیوں کے لیے، چاہے اپنے سگے بھائی ہو، چاہے اپنے ایمانی بھائی ہو، کوئی بھی دنیا کا بھائی ہو، ایمانی کی بنیاد پر ہم سب بھائی بھائی ہیں. تو ہم سب ایک دوسرے کے لیے رحمت کی دعا کریں، ایک دوسرے کے دل میں جو بغض عداوت ہے سب کو معاف کریں. آج رات اگر ہم نے ایک دوسرے کو معاف کر دیا تبھی ہماری بخشش ہوگی، ورنہ ہماری نماز سب ایک طرف رہے گا، اس کی وجہ سب اٹکا رہے گا. اس لیے اس کو ہم معمولی نہ سمجھے. حج کی عبادت جب آدمی جاتا ہے کیوں لوگوں سے ملتا ہے؟ اگر آپ مسئلہ اٹھا کر دیکھیں گے تو ملنے کا کوئی حکم نہیں ہے. آپ ڈھونڈ کر کے تھک جائیں گے، ملے گا نہیں. کہ حج پر کوئی جائے تو لوگوں سے ملنا ہو، یہ کہاں ملے گا؟ نہ کسی حدیث میں ملے گا، نہ کسی صحابہ کا کوئی عمل ملے گا. وہ کیوں ہمارے معاشرے میں ہے؟ وہ اسی وجہ سے کہ اتنی بڑی نعمت، پردیس کی نعمت، آنا جانا، پتہ نہیں زندگی رہے گی نہیں رہے، اور اتنی بڑی عبادت اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں، پہلا گھر اللہ کا، اور وہاں ہم ایک دوسرے بھائی بہن کی دشمنی لے کر کے جائیں گے، قبول ہوگا؟ اسی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے معافی تلافی اور کہا سنی معاف اور بھول چک معاف کہہ کر کے گلے مل کر کے جاتے ہیں تاکہ ہمارا سینہ ایک دوسرے سے صاف رہے. تب دیکھیے حاجی آتے ہیں، لگتا ہے کہ یہاں حج کر کے آئے ہوئے ہیں، لگتا ہے کہ ہاں ان کے سر سے اور ان کے دل سے پورا میل کچیل صاف کر دیا گیا ہے. کتنے منور. اور جب وہ دعا دیتے ہیں کتنا پھر ان کی زبان سے دعا نکلتی ہے. جاتے ہوئے ویسی دعا دیتے ہیں حاجی؟ کبھی تجربہ کر کے دیکھیے. جاتے ہوئے ان کی زبان سے تو کچھ نکلتا ہی نہیں ہے، اور جب آتے ہیں تو زبان سے پھر ایسی دعا دیتے ہیں کہ ہم لوگ کیا دعا دیں گے. وہ اللہ کی جانب سے ہے کہ دل ان کا صاف اور اللہ کے یہاں سے دھلوا کر کے آئے اور زبان پھٹافٹ چل رہی ہے. اسی لیے حاجیوں
سے ملنے کو کہا گیا کہ جب تک وہ گھر نہ پہنچے راستے میں ان سے مل لیجیے، جو کہیں گے سب قبول ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنا نوازا ہے ان کو، تو یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ دل کا صاف ہونا اور اپنے سینے کو ایک دوسرے سے پاک صاف رکھنا، تو حدیث میں منع کہا گیا کہ ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوگی، اگر وہ توبہ کر لیں مغفرت ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے زنا کرنے والے مرد اور عورت، زنا ایک ہے بدکاری، وہ حرام کام جو نکاح کے بعد جائز ہوتا ہے، آدمی نکاح سے پہلے ہی کسی سے اپنا منہ کالا کر لے، یہ ہے زنا، شرمگاہ کا زنا۔ اور ایک زنا ہے آنکھوں کا، کہ اللہ نے جن نامحرم کو دیکھنے سے منع کیا ہے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ کان کا زنا حدیث میں کہا گیا ہے کہ جو ناجائز باتیں ہیں، جیسے موجودہ دور میں سب سے خراب چیز گانے اور فلمیں اور عورتوں کی آوازیں، یہ جو گانے ہیں یہ اس دور کے سب سے خطرناک چیز ہیں کان کے لیے، یہ کانوں کا زنا ہے۔ اور ہاتھ کا زنا کیا ہے؟ نامحرم کو پکڑنا۔ اور پاؤں کا زنا کیا ہے؟ گناہ کی طرف جانا۔ یہ سب حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ تو زنا میں سب چیزیں شامل ہیں۔ یہ ہم نہ سمجھیں کہ اللہ نے ہم کو بچایا، ہم پاک دامن ہیں، ہمارا جوڑا ہے، ہم نکاحے ہیں، ہم سے یہ گناہ نہیں ہوا، لیکن ہم سے کہیں نہ کہیں آنکھوں کا زنا ہو جاتا ہے، کانوں کا زنا ہو جاتا ہے، ہاتھ پاؤں کا زنا ہو جا رہا ہے۔ سب سے توبہ ضروری ہے، اور جب تک ہم ان سب سے توبہ اور اس رات میں فکر نہیں کریں گے ہماری بخشش اٹک جائے گی۔ اس لیے ہر آدمی اپنی گریبان میں جا کے اور اس رات میں جو بھی سچی پکی توبہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ خود اعلان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو آئے ہی آج بخشش کرنے کے لیے اور رحمت نازل کرنے کے لیے، کیوں نہیں ہماری مغفرت کریں گے۔ اسی طرح اور بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ کل ملا کر یہ ہے کہ جو آدمی گناہ میں لگا ہوا ہو اور اس سے توبہ نہ کرے تو اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ یہ ہے بنیادی چیز۔ اس لیے ہم جیسے ہماری بہت سے لوگ ہیں نماز کے عادی نہیں ہیں، 5 وقتہ نماز کے پابند نہیں ہیں، تو یہ نماز چھوڑنے کا گناہ یہ بہت بھیانک چیز ہے۔ تو ہم آج رات توبہ کریں کہ ہم آج سے لے کر کے رمضان آنے تک اور بقیہ پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم آج سے انشاءاللہ حتی الامکان نماز پڑھنے کی کوشش کریں گے وقت سے۔ اگر چھوٹ جائے تو قضا کریں گے۔ جب تک ہم قضا کرنے کی عادت نہیں ڈالیں گے بوڑھے ہو جائیں گے، نماز پڑھنے کی عادت نہیں ہوگی۔ تجربہ ہے اور یہی قانون ہے، یہی ضابطہ ہے، اور اسی پر مسلمان چلے آ رہے ہیں۔ دیکھ لیجئے جن لوگوں کو قضا کرنے کا دھیان نہیں ہوتا وہ آخری عمر میں بے نمازی ہو کر کے بستر پر مرتے ہیں، اور جن لوگوں کو نماز کا خیال رہتا ہے بستر پر بھی لوگ ان کو وضو کراتے ہیں، باوضو مرتا ہے وہ آدمی۔ یہ معمولی بات ہے؟ بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے ہم سب اس کو اہمیت دیں، نماز کو۔ نماز چھوٹ جائے گی بھائی، ہماری زندگی ہے، ہمارے فطرت میں رکھا گیا ہے چھوڑنا پکڑنا، بھول چوک۔ اسی لیے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے، ہمیں آزمائش کے لیے بھیجا ہے کہ ہم سے غلطی ہوگی اور ہمیں سے نیکی بھی ہوگی۔ وہ نیکی ہماری غلطی کو مٹانے کا سبب بنے گی، اور اس غلطی پر ہم شرمندہ ہوں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں سے مزید ہمیں اور توفیق ملے گی۔ یہی تو سسٹم ہے۔ گھبرانا اور تھکنا نہیں ہے، لگے رہنا ہے۔ جیسے ہم اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں تو ہمیں اپنے اسلام میں، اپنے دھرم میں بھی لگے رہنا ہے۔ بات اگر دھرم کی آ گئی ہے تو دھرم کی اہمیت موجودہ دور میں اگر ہم اور آپ نہیں سمجھیں گے تو ہماری نسلیں بہت خطرے میں ہیں۔ خاص طور سے ہم ہندوستانی، بھارت واسی، ہم اور آپ، کیا ہمیں آج یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ہمارا دھرم خطرے میں ہے؟ ہمارا دھرم خطرے میں ہے، اگرچہ اس کو خطرہ کبھی نہیں ہوگا، لیکن وہ خطرہ کیسے ہوگا کہ ہم سے ہمارے دین کے اندر شک میں مبتلا کر دیا جائے گا، اور ہمارا دین تو کبھی مٹے گا نہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہم سے چھوٹ جائے۔
دھرم کے بارے میں شک پیدا کر دیں گے، اور جب ہم شک میں پڑیں گے تو اس کو چھوڑ دیں گے، اور جب ہم چھوڑیں گے تو ہماری نسلیں بھول جائیں گی کہ ہم مسلمان ہیں کہ قوم ہے کہ کون سی قوم ہے، ہماری مسجدیں ویران ہوتی چلی جائیں گی۔ تو یہی خطرہ دھرم کو ہے، یہ مطلب ہے دھرم کا خطرے کو۔ مسجدیں انشاءاللہ ہمیشہ رہیں گی، ایک ٹوٹے گی 100 بنے گی، ایک مسلمان مرے گا، ہزاروں ہزار کلمہ پڑھنے والے نئے مسلمان پیدا ہوں گے۔ مسلمان کبھی ختم ہونے کے لیے پیدا ہی نہیں کیا گیا ہے، مسلمان ہمیشہ رہیں گے۔ ہاں، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ دنیا ختم کرنی ہوگی، اس دن کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا، یہ اللہ کا الگ قانون ہے۔ لیکن ہم اپنے دین کی فکر کریں، اپنی نسل کی فکر کر کے جائیں۔ یہ سب راتیں اسی ہی باتوں کی یاد دہانی کے لیے اور نئے حوصلے کو پیدا کرنے کے لیے، اور پیچھے جھانک کر کے مایوس ہونے کی نہیں، پیچھے سے سبق سیکھنے کی اور آگے دیکھ کر کے چلنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہم سب اس رات کو اپنے لیے سبق کی رات بنائیں اور اس سے اپنی زندگی کے اندر نئی روشنی پیدا کریں۔ آج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا کہ آپ قبرستان گئے تھے۔ علماء لکھتے ہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی میں ایک ہی مرتبہ یہ ثابت ہے کہ آپ اس رات میں قبرستان گئے، اسی لیے قبرستان جانا واجب نہیں ہے۔ واجب کا مطلب ضروری نہیں ہے، اور ضروری کا مطلب کہ جب ہم جائیں گے تبھی اصالِ ثواب ہوگا، ایسا نہیں۔ جانا بہتر ہے، جانا چاہیے، جانے کا کوئی منع نہیں کرتا، لیکن مسئلہ سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ جانا ضروری نہیں ہے۔ یعنی اگر ہمیں توفیق مل گئی کہ ہم چلے گئے لیکن نہیں جا سکے تب کیا کریں گے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ تو اپنے مقام ہی سے، اپنے گھر ہی سے، اپنی مسجد ہی سے ان کے لیے جو کچھ پڑھیں ایصال ثواب کر دیں، یہ مطلب اس کا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ جانے والے کو برا سمجھے اور جانے والا نہ جانے والے کو برا سمجھے، یہ لگا بازی کہ ایک آدمی جنا کر جائے اور جتلائے کہ ہم قبرستان گئے، یہاں فلانے یہ لوگ نہیں جاتے قبرستان، اور نہ جانے والا جانے والوں کہتے تھے لوگ اتنا سمجھ میں نہیں ہوتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی مرتبہ گئے تھے، اور یہ لوگ جب تک قبرستان نہیں جائیں گے ان کو چین نہیں ملے گا۔ ان سب باتوں کے لیے یہ رات نہیں ہے، بلکہ جس کو جانا ہے جائے بھائی۔ ہمارے گھر کے لوگ وہاں دفن ہیں، قبرستان جانے کا مستقل حکم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں ضرور جاتے تھے قبرستان، اور ہمارے مرحومین مرحومات ہمارے منتظر رہتے ہیں۔ جب کوئی آدمی قبرستان جاتا ہے اور جیسے ہی قدم رکھتا ہے یہاں اور پڑھتا ہے السلام علیکم یا اہل القبور انتم لنا سلف ونحن بالاثر، یہ قبرستان کی دعا ہے۔ اللہ کا کرم ہے کہ اب جا کر کے لوگ ہمارے علاقے کے قبرستان میں وہ دعا لکھ کر کے لگا دی گئی ہے، ورنہ ہم لوگ اتنے بڑے ہو گئے پتہ ہی نہیں لگتا تھا کہ کیا پڑھنا ہے، اور پتہ نہیں کوئی پڑھتا ابھی تک کہ نہیں پڑھتا تھا۔ تعلیم کی اتنی کمی ہے، اب دھیرے دھیرے دیکھیے تعلیم ہوئی تو اب بورڈ لگ گیا ہے، باقاعدہ ہمارے قبرستان کی صاف صفائی بھی ہونے لگی اور اس کا ادب و احترام بھی بڑھ گیا پہلے سے۔ یہ سب کیسے بڑھا؟ علماء کے بیان سے، تعلیم کی بڑھوتری سے ایسے بڑھا ہے، کاروبار بڑھانے سے نہیں بڑھا ہے، بلکہ علماء کی اس کی پیچھے بڑی محنت ہے اور اس کے پیچھے تعلیم کا کردار ہے۔ اب دیکھیے ہر اکثر و بیشتر قبرستان پر دعا لکھی ہوئی السلام علیکم یا اہل القبور انتم لنا سلف ونحن بالاثر، یہ دعا پڑھی جاتی ہے تو تمام کی تمام قبر والے اس کا جواب دیتے ہیں، اللہ کی طرف سے سلام کرنے والوں کو جواب دیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے ان پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جو اس قبرستان میں نیک ہیں ان پر بھی، اور جو بیچارے عذاب میں مبتلا ہیں ان پر بھی، اور جو جن کے گھر والے اس میں دفن ہیں وہ اس کو پہچانتے ہیں اور اس سے مانوس ہوتے ہیں۔ جیسے کوئی آدمی بیمار ہو تو لوگوں کی ملاقات کے لیے بے چین رہتا ہے، اگر کوئی اپنا اور ملنے جلنے والا چلا جاتا ہے تو آدمی وہ مریض کتنا خوش ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ کتنی دیر تک وہ ہمارے پاس رہے، ہم سے بات کرے، اور کہتے آتے رہنا۔ تو یہی حال ہمارے مردوں کا ہے کہ مردے ہم زندوں سے
انسیت حاصل کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، ان کو راحت محسوس ہوتی ہے۔ اور حضور نے حکم دیا کہ جب قبرستان سے گزرو، یعنی جب جاؤ تو سورہ اخلاص پڑھ کر کے ان کو ایصال ثواب کرو، اپنے مردوں پر سورہ یاسین کی تلاوت کرو، اور جتنا ہو سکے قرآن پڑھ کر کے ان کو بخش دو۔ کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں، درود شریف ہے، کلمہ ہے، استغفار ہے، کوئی سورہ ہے، کوئی آیت ہے، کسی کو کچھ یاد نہیں ہے، سورہ فاتحہ یاد ہے وہی پڑھے بار بار، جتنا بھی کچھ بھی یاد ہو، نہیں کچھ یاد ہے، اتنا آدمی بھولا، اتنا کچھ نہیں سیکھ سکا، ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے دعا ہی کر دے، یا اللہ اس میں جتنے جو ہمارے مرحومین مرحومات ہوں، جتنے بھی ہوں، ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، اگر وہ نیک ہو ان کے درجات کو بڑھا، اگر وہ برے ہوں تو ان پر عذاب قبر کو ہٹا دے، ان کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما۔ یہ دیکھیے آپ کی دعا، یہ دعا کرنے والے کو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے دیں گے، اور اس کے واسطے سے مردوں کو اس کا ثواب پہنچے گا۔ ایصال ثواب یہ اہل سنت والجماعت ہم لوگوں کے نزدیک، چاروں اماموں کے نزدیک برحق ہے، ثواب پہنچتا ہے۔ یہ عقیدہ غلط ہے کہ ثواب نہیں پہنچتا، اور بہت خراب محاورہ اور بہت خراب لوگ بولتے ہیں کہ مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ یہ بڑی ہی خراب بات ہے، یہ جہالت کی بات ہے، قرآن اور حدیث کی تعلیم سے دوری کی بات ہے، یہ بڑی ہی واحد بات ہے ایسا کہنا اور ایسا سننا۔ یہ ایصال ثواب جس کا جو طریقہ حدیث میں بتایا گیا ہے، اس کے کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہم لوگ جو مرنے کے بعد تیجا چالسی کرتے ہیں، اس کی صورت غلط ہے، لیکن ایصال ثواب ہوتا ہے کہ بس ایصال ثواب جو طریقہ بتایا گیا ہے یہ ہوتا ہے، اہل سنت والجماعت چاروں اماموں کے نزدیک یہ پہنچتا ہے۔ کوئی بھی آدمی چاہے زندے کے لیے رحمت کی دعا کرے، مردے کے لیے کرے، سب کے لیے ثواب پہنچا سکتے ہیں، نفل عبادت کا ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ اور یہ ایصال ثواب کا طریقہ یہ بہت طریقے سے ہے، کھانے کے ذریعے سے۔ کھانے کے ذریعے سے کیا مطلب؟ یعنی کوئی چیز بھی آدمی پکائے، میٹھی چیز ہو یا نہ ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ جس کو ہم لوگ فاتحہ بولتے ہیں، یہ فاتحہ کا مطلب سمجھیے، فاتحہ کو بہت بگاڑ دیا گیا ہے۔ یہ فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے ایصال ثواب، اور یہ ہوتا ہے چاہے مردوں کے لیے چاہے زندوں کے لیے، سب کے لیے۔ اگر وہ کھانے کی شکل میں ہے فاتحہ، تو فاتحہ کرنے والا اس میں سے نہیں کھا سکتا، اس کا حکم یہی ہے۔ لوگ ہم لوگوں کو کہتے ہیں مولوی صاحب آپ فاتحہ کا نہیں کھاتے ہیں، اور دھڑلے سے ہم لوگوں کو لوگ وہابی کہہ دیتے ہیں، بڑا ظلم کر رہے ہیں، معلومات نہیں ہے۔ فاتحہ اگر کھانے کی شکل میں ہے تو فاتحہ کرنے والا اس میں سے نہیں کھا سکتا، یہ ایصال ثواب ہے۔ اس کو کھانا غریب کا حق ہے، اس کو آپ دیں گے تو جن کی نیت سے آپ نے دیا اس کو ثواب پہنچے گا۔ آپ خود کھا جائیں گے تو یہ غلط طریقہ ہے، وہ صدقہ ہے، اور صدقہ کرنے والا خود نہیں کھا سکتا۔ بھائی آپ صدقہ کھائیں گے؟ اسی لیے ہم لوگ فاتحہ نہیں، جو آدمی کہتا ہے فاتحہ کا ہے تو ہم لوگ اگنور کر دیتے ہیں کہ نہیں کسی اور کو دے دیجیے۔ لیکن ہم لوگوں کے یہاں معمولی بات پر فاتحہ کا نام دے دیا جاتا ہے، وہ ایصال ثواب والا نہیں ہوتا ہے، وہ بس ایسے ہی عرف میں چل گیا ہے کہ ہر اچھے کام کو کرنے سے پہلے کچھ میٹھا رکھ کر کے وہ فاتحہ کا نام دے دیتے ہیں، اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ ذہن ہٹانے کے لیے ہم لوگ تھوڑا اگنور کرتے ہیں کہ نہیں، اس کا کانسیپٹ سمجھیے، شریعت میں اس کا حکم کیا ہے، اس کو بگاڑ دیا گیا ہے۔ فاتحہ کا مطلب ایصال ثواب، اگر وہ کھانے کی شکل میں ہے تو کھانا دینے والا خود اس میں سے نہیں کھا سکتا، وہ غریب کا حق ہو گیا۔ اب جس کے نام سے آپ نے دیا ہے، جیسے آج کل ہم بیمار تھے، ہم نے اپنے گھر میں اپنی والدہ سے کہا کہ طبیعت اچھی ہو گئی ہے، کھانا بھجوا دیجیے، تو اب وہ کھانا ہم خود کھائیں؟ وہ جو کھانا ہم نے پکایا اس میں سے جس کے یہاں بھجوایا وہ کھا لے گا،
اللہ تعالیٰ اس کا ثواب اس کو وہ پہنچا دیں گے، اور اس صدقے کی وجہ سے بیماری دور ہوگی، کیونکہ حدیث میں ہے کہ اپنی بیماروں کا علاج صدقے سے کرو، تو یہ بھی صدقہ ہو گیا۔ ہم نے اپنے کھانے میں سے کچھ کھانا دوسروں کو دے دیا تو یہ ہدیہ یا صدقہ ہو گیا، یہ ثواب ہو گیا۔ اسی کو ہم لوگ اپنے عرف میں فاتحہ کہتے تھے کہ فاتحہ کا ہے۔ تو ہم بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر کھانے کے ذریعے سے ایصال ثواب پہنچا رہے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے، بزرگان دین کے نام پر ہوتا ہے اور اپنے مردوں کے نام پر ہوتا ہے۔ دیکھیے ہم لوگوں کے یہاں تیجا ہوتا ہے، کھانا پکتا ہے، سب سے پہلے اس میں سے کیا ہوتا ہے؟ اس میں سے سب سے پہلے کھانا نکلتا ہے کہ فلاں 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 کے یہاں بانٹ گیا دے دو، وہی فاتحہ ہے۔ کیوں کہتے ہیں کہ اس میں سے نہیں کھانا ہے، اور جتنا بچا یہ ان کے لیے گھر والے کا کھانا ہے، لیکن جتنا پہنچا دیا وہی ہمارے مردے کو پہنچے گا، اسی کا ثواب ہمارے مرحوم کو پہنچایا جائے گا، وہی اس کا ایصال ثواب، وہی فاتحہ ہے۔ یہ ہے اس کا طریقہ۔ کوئی بتائیے، کوئی اس ادرے میں سے جو زیادہ اس میں سے کوئی کھاتا ہے؟ کوئی گھر والا کسی کی مجال ہے کہ اس میں سے کھائے گا؟ کھا کر دیکھے، ثواب پہنچے گا، وہ صدقہ خود کھا جائے گا۔ اس لیے صدقہ کرنے والا صدقہ خود کھانا اس کا جائز نہیں ہے۔ اسی لیے اس بات کو سمجھ لیجیے قاعدے سے، یہ کسی مسلک کی بات نہیں ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا مسئلہ ہے۔ اہل سنت والجماعت چاروں امام ہیں، یہ چاروں امام کا مسئلہ ہے، یہ کسی ایک فرقے کا مسئلہ نہیں ہے ایصال ثواب۔ اس لیے ہم اس پر بڑا کھل کے بات کر رہے ہیں، کسی کو نہ سمجھ میں آئے ہم سے پھر سے پرسنل پوچھ لے، لیکن یہ مسئلہ جان لے ضرور ایصال ثواب کا کھانے کے ذریعے سے۔ تو آج جو ہم کھانا دیں اپنے مردوں کے لیے بھی دے سکتے ہیں، زندے کے لیے بھی دے سکتے ہیں۔ اور ایصال ثواب کا ایک طریقہ ہے قرآن پڑھ کر کے دے، کہ ہم قرآن کی تلاوت کر کے پورا قرآن پڑھ لیں، کچھ پارے پڑھ لیں، کچھ سورے پڑھ لیں، کچھ آیات پڑھ لیں، اور ہاتھ اٹھا کر پھر دعا کریں کہ اللہ پاک اس کا ثواب ہمارے فلاں مرحوم کو، یا تمام مومنین مومنات کو، یا تمام زندوں کو، ہمارے پورے گھر والے، کسی کو بھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر پورے انبیاء کو پہنچا دیجیے، مومنین مومنات میں سب شامل ہیں۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے وصیت کی ہے اپنے بیٹے حماد کو کہ درود شریف کثرت سے پڑھنا ہے اور قرآن کی تلاوت کر کر کے صحابہ اور حضور کو بخشتے رہنا۔ اس میں یہ بڑی فضیلت کی اور یہ بڑے ہی خیر و برکت کی چیز ہے، تو یہ ہم سب بھی اس کا اہتمام کریں۔ تو قرآن کے ذریعے سے بھی کیا جا سکتا ہے، قبرستان پر جا کر کے قرآن پڑھا جاتا ہے۔ سورہ یاسین پڑھنے کو حضور نے کہا کہ سورہ یاسین اپنے مردوں پر پڑھو، جو آدمی مر گیا وہ بھی مردہ ہے، اور جو مرنے کے قریب ہے وہ بھی مردہ ہے۔ جو مرنے کے قریب ہو جاتا ہے اس کا حکم مرنے والا کی طرح ہو جاتا ہے۔ اسی لیے مسئلے اور فتوے کی کتاب میں ہے کہ جس پر موت کا عالم شروع ہو جائے تو فوراً اس کا رخ پلٹ دیا جائے اور اس کا رخ قبلے کی طرف کر دیا جائے۔ اس کا دو طریقہ ہے، ایک تو اتر دکشن لٹا دیا جائے، چہرہ قبلے کی طرف کر دیا جائے، اور اگر ایسا نہ ہو ایک طریقہ اور ہے کہ پاؤں قبلے کی طرف کر دیا جائے اور سر کی طرف تکیہ لگا تھوڑا اونچا کر دیا جائے۔ مقصد پاؤں قبلے کی طرف کرنا نہیں ہے، اس کو قبلہ رخ کرنا ہے۔ مرنے کے بعد بھی یہی حکم ہے کہ کچھ لوگ ایسے لیٹاتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے لیٹاتے ہیں، وہ آدمی کی اپنی سہولت پر ہے۔ اب یہ جہالت دیکھنے میں آتی ہے کہ کوئی ایسے کر دیتا ہے، کوئی ایسے کر دیتا ہے۔ اب کسی کو ایک بات پتا ہے وہ آئے ایسے ادھر کر دے گا چارپائی، کسی کو وہ والی بات پتا ہے ایسے کر دے گا۔ یہ ناجانکاری کی وجہ سے، یہ پوری بات معلوم نہ ہونے کی وجہ سے کوئی دقت نہیں ہے دونوں میں۔ ہاں افضل لکھا ہوا ہے کہ اگر کروٹ اتر دکشن لٹا کر کے چہرہ کرنا ممکن ہو تو کر دیا جائے، لیکن بتائیے مردوں کو ایسے ممکن ہے؟ وہ تو ایک دم چیت ایسے لیٹے رہتے ہیں، بہت ہوتا ہے تو سر تھوڑا دائیں یا بائیں جھکا رہتا ہے، تو ان کا پورا رخ ویسے نہیں ہو پائے گا۔
اسی لیے پاؤں قبلے کی طرف اگر کر دیا جائے اور تکیہ لگا دی جائے تو پورا آدمی قبلے کی طرف مانا جائے گا. یعنی اس میں کوئی دقت نہیں ہے، چاہے ایسے لٹایا جائے چاہے ایسے لٹایا جائے، سب گنجائش ہے. تو گنجائش میں تنگی پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو وہ آدمی بھی مردہ ہے اور مردے کے حکم میں ہے جو مرنے کے قریب ہو جائے تو اس پر بھی سورہ یاسین پڑھنے کا حضور نے حکم دیا. اسی لیے موت کے وقت سورہ یاسین کی تلاوت کا حکم ہے، تو اس سے روح آسان ہو جاتی ہے، مرنے والے کو کلمہ نصیب ہوتا ہے، اس کے بڑے برکات ہیں. تو حفاظ کرام وہ پڑھیں، ہم حافظ نہیں ہیں، قرآن دیکھ کر پڑھیں اور اس کے ذریعے سے اپنے مردوں کو اور زندوں کو سب کو اصالہ ثواب کریں. اور اس رات میں ایک طریقہ صدقہ کرنے کے ذریعے سے اصالہ ثواب. صدقہ پیسے کے ذریعے سے صدقہ، ابھی تو کھانے والا بتایا تھا، پیسے کے ذریعے سے صدقہ کہ کچھ پیسے ہم اپنے غریب اور ضرورت مند بھائیوں کو اپنے پاس پڑوس میں بھجوا دیں صدقے کے نام سے. چاہے آپ 1 روپیہ بھی دیں گے وہ بھی صدقہ ہے، 1 لاکھ روپیہ دیں گے وہ بھی صدقہ ہے. آدمی کی نیت کے اوپر ہے اور اپنی حیثیت کے اوپر ہے، جتنا چاہے آدمی صدقہ کرے. یہ صدقہ یہ بہت بڑی چیز ہے، اس سے بلائیں ٹلتی ہیں، بیماریاں دور ہوتی ہیں، مریض کو شفا ملتی ہے. صرف دوا ہی نہیں ہے ایک دوا، بلکہ روحانی دوا ہے، اس کا ہم سب کو اہتمام کرنا چاہیے. تو یہ سب طریقے تھے اصالہ ثواب کے، ہم سب کو یہ باتیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے. اور اس رات کو عبادت کے طریقے وہ بھی جان لیجیے. نفل نماز پڑھیے قیام اللیل کی نیت سے، 2 رکعت کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 رکعت بھی کر کے پڑھ سکتے ہیں. اور جتنی لمبی رکعت پڑھیں گے اتنا افضل ہے. لمبی رکعت آدمی کرتا ہے تو زیادہ قرآن پڑھا جاتا ہے اس میں، اسی وجہ سے وہ نماز افضل ہو جاتی ہے. یہ جتنا آپ سے ہو سکے آپ پڑھتے رہیے. اور اگر نماز میں طبیعت تھک جائے تو آدمی تلاوت کر لے. تلاوت میں سورہ یاسین کا اہتمام کیا جائے تو سورہ یاسین پڑھ کر کے جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے. اور میری خواہش ہے کہ میرے ہر امتی کے دل میں یہ سورہ یاسین ہونی چاہیے، یاد ہونی چاہیے. تمام حفاظ کرام اس کو یاد کرتے ہیں. ہم جو لوگ حافظ نہ ہو کم سے کم اس کو پڑھیں، ہمارا پڑھنا ہی یہ ہمارے حق میں ہوگا. ہم لوگ جہاں حیدرآباد میں پڑھتے تھے وہاں روزانہ عشاء کے بعد سورہ یاسین اور سورہ واقعہ کی تلاوت ہوتی تھی، پھر دعا ہوتی تھی. پورے عالم وہاں جن کو دعا کرانی رہتی تھی وہ یا تو پرچی میں لکھ دیتے تھے یا کھڑے ہو کر کہہ دیتے تھے. تو وہ عادت وہ سکھلاتے تھے، اس کی وجہ سے ہم کو وہ چیز یاد ہو گئی. تو یہ تربیت کا ایک نظام اور اس کی وجہ سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو سورہ یاسین کا اہتمام کیجیے. اسی طرح سورہ ملک جو 29ویں سپارہ میں ہے، پہلے ہی سورہ ہے وہ سورہ ملک، اس کی بڑی فضیلت ہے کہ یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے یہ قبر میں نور ہوگا اور عذاب قبر سے نجات کا ذریعہ ہوگا. اسی طریقے سے بہت سی صورتیں ہیں. قرآن ہی جہاں سے بھی آپ کا من لگے تلاوت کیجیے، شروع سے کیجیے آخری سے کیجیے. جو سورہ ہر آدمی کو کچھ نہ کوئی سورہ پسند ہوتی ہے. جیسے ایک صحابی تھے، ان کو سورہ اخلاص بڑی پسند تھی اور وہ ہر نماز میں ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے. جو بھی سورہ پڑھیں اس کے ساتھ سورہ اخلاص ملا کر ضرور پڑھتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شکایت لوگوں نے کی، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ ہر رکعت کے ساتھ آپ سورہ اخلاص ملائیں. آپ پڑھ دیں تو وہی پڑھیں، لیکن ملا کر نماز تو ہو جائے گی، لیکن ایسا بتایا نہیں گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت لوگوں نے کر دیکھیے یہ ایسے کرتے ہیں. حضور نے بلوایا، پوچھا، کہا کہ اللہ کے رسول مجھے یہ سورہ بہت پسند ہے، بڑی محبوب ہے، اسی لیے میں اس کو ہر نماز میں ہر سورہ کے ساتھ پڑھتا ہوں. تو حضور نے ان کو اجازت دے دی، کہا کہ اللہ تعالیٰ کو جو چیز محبوب ہے اس کا حاصل اسی کے ساتھ ہوگا. آپ نے ان کو الٹا دعا ہی دے دی. تو ہر آدمی کو کوئی نہ کوئی سورہ پسند ہوتی ہے. نماز میں آدمی جو سورہ اکثر پڑھتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو وہ بہت اچھی یاد ہے، بہت پسند ہے. تو وہ سورتیں پڑھیں. پورا قرآن افضل الذکر ہے کتاب اللہ، سب سے افضل ذکر ہے کتاب اللہ کو بتایا گیا ہے. تو اس طریقے سے عبادت کر لی جائے. اور پھر تسبیح کا اہتمام بھی کیجیے.
تسبیح کا یہ اہتمام یہ بڑی بھاری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، نماز کے بارے میں زیادہ کا نہیں کہا، نماز پڑھو، لیکن ذکر کے بارے میں کہا کہ زیادہ سے زیادہ کرو۔ تو ذکر میں پہلی تسبیح پڑھ لی لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دوسری تسبیح، تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اتنا پڑھ لیجیے، ولا حول ولا قوت الا باللہ، ہر 8-10 مرتبہ کے بعد ملا لیجیے۔ ہم لوگوں کے شیخ حضرت مولانا قمر الزمان صاحب الہ آبادی نے ایسے ہی بتایا ہے کہ پورا کلمہ ہر 10 مرتبہ کے بعد پورا کلمہ پڑھ لیجیے، ورنہ سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اتنا پڑھیے۔ اس کا ثواب کتنا ہے کہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ ہوں گے تو اس کی برکت سے سب ختم ہو جائیں گے۔ اور کلمہ طیبہ کا کیا ثواب ہے کہ قیامت کے دن ترازو کے ایک پلڑے میں تمام کے تمام اعمال رکھ دیے جائیں گے، تمام کے تمام گناہ رکھ دیے جائیں گے، اور ایک پلڑے میں مان لیجیے ایک پرچی، حدیث میں کہا گیا ہے ایک پرچی میں وہ کلمہ ادھر رکھ دیا جائے گا تو یہ پلڑا جھک جائے گا۔ اتنا بھاری اللہ کا یہ نام ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 2 تسبیح ہو گئی۔ ایک تیسری تسبیح ہے درود شریف کی۔ درود شریف کوئی سا بھی، آپ چھوٹے سے چھوٹا بھی ہے، بڑے سے بڑا بھی ہے۔ صلی اللہ علی النبی الامی، سب سے چھوٹا اس درود کو کہا گیا ہے۔ نماز میں جو درود پڑھتے ہیں اس کا نام ہے درود ابراہیمی، سب سے افضل درود اس کو کہا گیا ہے، لمبا ہے، نماز میں یہی پڑھا جاتا ہے۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو یاد نہیں یہی پڑھے، یا جو بھی درود کتابیں اس کی آتی ہیں بہت ہے، یہاں ٹوکرا میں لگا ہوا ہے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، کوئی بھی درود پڑھ لے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، اللہ اور اس کے رسول، اللہ اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور رحمتیں بھیجتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو بھی اللہ نے حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، زیادہ سے زیادہ درود بھیجو۔ ثواب کتنا ہے؟ من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جس نے میرے اوپر 1 مرتبہ درود شریف پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے۔ بتائیے کتنی قیمت ہماری ہے۔ اور یہ حدیث کے واسطے سے اور یہ درود کے واسطے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں ڈائریکٹ مل رہی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ دنیا میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کی تاثیر آج تک ختم نہیں ہوئی ہے، جیسی پہلے بھی آج بھی ہے، میں نے بار بار یہ بیان کیا ہے۔ ان میں سے ایک ہے اللہ کی کتاب قرآن، دوسری چیز ہے بیت اللہ شریف۔ پوچھ لیجیے حاجیوں سے، امام صاحب ابھی عمرہ میں گئے تھے، پوچھیے ان سے کیا عالم تھا جب پہلی نگاہ کعبہ پر پڑی تھی۔ شعراء وہ کلام کہہ کر کے تھک چکے ہیں اور آنسو بہا بہا کر کے اپنے کلام کو پورا نہیں کر سکے، وہ عالم ہوتا ہے ان کا، تو اس کی بھی تاثیر نہیں بدلی۔ اسی میں سے ایک درود شریف بھی ہے، اس کی تاثیر بھی نہیں بدلی۔ کوئی بھی گناہگار سے گناہگار اور کوئی بھی آدمی پڑھے گا، اس کا جو چیز ہے اللہ تعالیٰ وہ دیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو جو 1 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت درود بھیجیں گے، 10 گناہ اس کے مٹیں گے، 10 درجات بلند ہوں گے، اور 10 گناہ اس کے مٹیں گے، اور بے شمار فائدے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہیں گے بڑھا دیں گے۔ تو زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیے۔ اور ایک چوتھی تسبیح استغفار کی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا یہ کہ یہ استغفر اللہ بھی پڑھیے۔ یہ کیا ہوتا ہے مطلب استغفر اللہ؟ اس کا مطلب ہے میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، میں اللہ سے اپنی گناہ کی توبہ کرتا ہوں، اے اللہ میری مغفرت فرما۔ رب اغفر لی یہی کہہ دیجیے، یا نہیں آتا تو اپنی زبان میں تسبیح لیجیے کہ یہ اللہ معاف فرما، اللہ معاف فرما، اللہ تعالیٰ معاف فرما، یہ بھی استغفار ہو جائے گا اپنی زبان میں۔ تو یہ 4 تسبیح کا اہتمام کیجیے، یہ اس رات کی عبادت کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اور پھر رات کے آخر میں تہجد کا اہتمام، تہجد کے بارے میں کہا گیا ہے
کہ فرض نمازوں کے بعد جو نفل نماز میں سب سے افضل ہے وہ تہجد کی نماز ہے، اور اللہ تبارک و تعالی یہ نماز اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتے ہیں، توفیق عطا فرماتے ہیں، اور اس نماز کے بارے میں لکھا ہے فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ، یہ صالحین اور اولیاء اللہ کی عبادت ہے، یہ ان کا طریقہ ہے کہ رات کے آخری موت کر کے عبادت کرنا۔ یہ تہجد کی نماز 2 رکعت سے لے کر کے 8 رکعت تک پڑھی جا سکتی ہے، زیادہ بھی پڑھ دیں گے تب بھی تہجد ہی رہے گی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عام طور پر 8 رکعت سے لے کر کے 12 رکعت تک، لیکن زیادہ تر 8 رکعت ثابت ہے، تو اسی کے لیے کہا جاتا ہے کہ تہجد کی نماز کم سے کم 2 اور بہت سے بہت 8 رکعت، تو یہ 2 رکعت بھی کر کے پڑھی جا سکتی ہے، 4 رکعت کر کے بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو آیت پڑھی تھی اس کا ترجمہ کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض، یہ آیت سورہ حدید کی ہے، اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا اے مسلمانوں، اللہ کی اپنے رب کی مغفرت کی جانب دوڑو، جلدی کرو، وجنۃ اور جنت کی جانب دوڑو، جلدی کرو، جس کی لمبائی چوڑائی آسمان و زمین کی لمبائی چوڑائی کی طرح ہے، یعنی یہ جنت یہ تنگ نہیں ہے، بے انتہا اور لامحدود جنت ہے، اس جنت کی جانب اور اللہ کی جانب سے ملنے والی مغفرت کی جانب جلدی کرو، دیر نہ کرو۔ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، یہ جنت اور یہ مغفرت تیار ہے، تیار کی ہوئی رکھی گئی ہے ایمان والوں کے لیے۔ کون ایمان والے؟ جو اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہمارا ایمان اللہ پر ہے اور اللہ کے رسولوں پر ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا خاص فضل ہے، اللہ تعالیٰ سب کو نہیں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے۔ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بے انتہا بہت بڑے فضل والے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل میں کوئی کمی نہیں ہے، جس کو بھی دے سکتے ہیں، جب چاہے دے سکتے ہیں، جتنا چاہے دے سکتے ہیں، اس لیے ہم اس کی جانب جلدی کریں۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ، اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا۔ دیکھیے اللہ نے کہہ دیا کہ میرے ذمے ہے توبہ قبول کرنا، کوئی توبہ قبول تو کرے، اللہ کے ذمے ہے ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا جو جہالت اور نادانی کی وجہ سے گناہ کر بیٹھتے ہیں، یعملون السوء بجہالۃ، جو نادانی جو جہالت کی وجہ سے غفلت کی وجہ سے کوئی برائی کوئی گناہ کا کام کر بیٹھتے ہیں، ان کی توبہ قبول کرنا اللہ کے ذمے ہے، بس وہ توبہ کریں۔ ثم یتوبون من قریب، پھر وہ لوگ جلدی ہی سے توبہ کر لیتے ہیں۔ وہ جہالت کی وجہ سے جو غلط کام کرتے ہیں، جو غفلت سے جو غلط کام ہو جاتا ہے، اس پر ڈھٹائی نہیں کرتے اور اس پر غفلت میں نہیں رہتے ہیں، چلیے کر لیں گے، ابھی تو بہت رات باقی ہے، آخر میں اٹھیں گے اور پڑھ لیں گے، اور یہاں سے جائیں گے وہاں کر لیں گے، یہاں کر لیں گے وہاں کر لیں گے، یہاں وہاں میں بری رات چلی گئی۔ تو جلدی کرتے ہیں، جلدی ہی توبہ کرتے ہیں۔ فَأُولَٰئِکَ یَتُوبُ اللَّهُ عَلَیْہِمْ، تو یہی لوگ ہیں جن کی توبہ اللہ قبول کرے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بے حد حکمت والے اور سب کچھ جاننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اس رات سے کیا کیا حکمتیں ہیں ہم پورا نہ جان سکتے ہیں نہ بتا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے تمام کی تمام اعمال سے جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو سب خبر ہے۔ ہم مسجد میں پڑھ کریں گے تب بھی اللہ جانیں گے، گھر میں کریں گے تب بھی جانیں گے، نہیں کریں گے اس کو بھی جانیں گے۔ ہم جو کریں گے اپنے لیے کریں گے، کسی کو دکھاوے کے لیے ہم نہیں کر سکتے ہیں، اور دکھاوے کے لیے کریں گے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ سورہ نساء کی آیت تھی۔ سورہ انعام کی آیت وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، اور اے پیغمبر دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، ہم بھی اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، مومنین ایمان والے، اللہ کے رسول سے اللہ نے ان کے زندگی میں کہا تھا
یعنی ان کے زمانے میں جو لوگ ایمان لاتے تھے ان کے بارے میں، مسلمان ہو یا نئے مسلم ہو، جو لوگ اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو، جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں فقل سلام علیکم، تو اے نبی آپ ان سے سلام کریے۔ دیکھیے ان کا اعزاز، ان کا ویلکم کہ یہ ایمان والے آپ کے پاس آ رہے ہیں دین سیکھنے اور اللہ کو جاننے اور اپنی مغفرت سے چاہنے کے لیے، تو آپ ان کو سلام کہیے، سلام علیکم، آپ کہیے تم پر سلامتی ہو اللہ کی، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تم یہ بات جان لو کہ تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت لکھ دی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحم کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تم پر غضب اور غصہ نہیں ہونا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت چاہتے ہیں، تم پر رحم کرنا چاہ رہے ہیں، اپنے ذمے لکھ دیا ہے کہ ہم رحم کریں گے۔ انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ، کہ تم میں سے جن لوگوں نے جہالت کی وجہ سے کوئی برائی کوئی گناہ کیا ہوگا، ثم تاب من بعدہ، پھر وہ جلدی ہی سے توبہ کر لے، واصلح، اور اپنی اصلاح کر لے، غلطی سدھار لے۔ اللہ نے قرآن میں 10 جگہ توبہ کی بات کہی ہے، اور وہاں یہ لفظ اللہ نے استعمال کیا واصلح، توبہ کی اور اپنی اصلاح کی۔ توبہ کے بعد اگر اصلاح نہیں ہوئی سمجھ جائیے کہ توبہ صحیح نہیں ہے، یہ آدمی توبہ سچی اس نے نہیں کی ہے، صرف زبان سے اللہ توبہ اور پھر وہی حرکت، یہ ڈھونگ ہے ڈھونگ، اور یہ اپنے آپ کو تسلی دینا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ توبہ کا مطلب اگر آدمی کوئی گناہ میں ملوث تھا تو اس کو چھوڑ دے، کوئی غلط کام کر رہا تھا اس سے بچ جائے، مثال کے طور پر نماز نہیں پڑھ رہا توبہ کی اور نماز پڑھنے لگا، یہ توبہ ہوئی۔ کسی کا حق تھا نہیں دے رہا تھا، دے، یہ نہیں ہاں دیں گے ہم کہاں جا رہے ہیں ہم، اور دیا ہی نہیں، تو یہ توبہ نہیں ہوئی۔ واصلح، پھر توبہ کی اور اپنی آپ کی اصلاح کی، اپنی غلطی سدھار لی، فانہ غفور الرحیم، تو جان لو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ وسلم۔